اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالی 12 ربیع کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق چند معلومات آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیا کہ میلاد منانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کہ قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہم کو ملتی ہے یا صحابہ اکرام نے اس کو منایا ہے یا نہیں منایا ہے، تو آیا یہ جائز ہے یا بدعت ہے، گمراہی ہے، کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام مخالف طاقتیں ہمیشہ سے کوشش کرتی رہی ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے، تاکہ قوم مسلم روح ایمان سے محروم ہو کر بربادی کے گھاٹ اتر جائے۔ سلمان رشیدی ہو یا تسلیمہ نسرین یا ڈینمارک کا گستاخ کارٹون، سب نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی حملہ کیا۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب عروہ اپنی قوم میں واپس آیا تو لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگوں، میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی بادشاہوں کو دیکھا ہے، مگر جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کرتے ہیں ان بادشاہوں کی نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم، جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوکتے ہیں تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور جسم پر ملتے ہیں۔ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو صحابہ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ جب صحابہ ان سے بات کرتے ہیں تو اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں اور ادب سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ پھر عروہ نے کہا کہ تم ان سے جنگ کا ارادہ ترک کر دو اور ان کی بات مان لو، ان سے صلح کر لو۔ یہ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، مگر اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھ کر اسلام کی شان و شوقت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عروہ بن مسعود اسلام کو قبول کیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحیح بخاری کی میں نے آپ کو روایت سنائی، حدیث مبارکہ سنائی۔ عروہ نے سمجھ لیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک یعنی لعاب دہن صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تو خون کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ ان تاریخی واقعات و حادثات کو صہیونی طاقتوں نے پڑھا
اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے سینوں سے جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شرک و بدعت کا خوف پیدا کیا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، معاذ اللہ، اور میلاد منانا بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھائی یہ کس کا الزام ہے، یہ کس کا کہنا ہے کہ بدعت یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اور میلاد منانا بدعت ہے؟ دیوبندیوں اور وہابیوں کا، دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کر نبی علیہ السلام کو ندا کرنا یہ شرک ہے، معاذ اللہ، اور میلاد شریف منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ چیز کو ثابت کریں گے کہ آیا یہ بدعت ہے یا ہم پر الزام ہے کہ یا مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ نوجوان بھائیوں کے ذہن و فکر سے شبہات کو دور کیا جائے۔ مخالفین معلومات اہل سنت پر یوں تو کئی ایک اعتراض کرتے ہیں، بالخصوص محفل میلاد مبارک کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کتاب میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے اعتراض کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب تحریر کیا ہے، تاکہ مخالفین اہل سنت کی جانب سے نوجوانوں کے دلوں میں جو شک و شبہ پیدا کر دیا گیا ہے وہ دور ہو جائے، اور عام آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاکسار کی کتاب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ حبیبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کے سوا تمام لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو خوشی نہیں منانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ ابلیس کا طریقہ ہے، شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد، آپ پیدائش ہوئی تھی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان اس وقت خوب رویا، اپنے سر پر خاک ڈالا، مٹی ڈالا اور خوب رویا، خوب غم کیا۔ تو غم کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے سے لوگوں کو روکنا، یہ کس کا عمل ہے؟ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اور جو یہ ایسا کرتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہے، اللہ اس کے رسول کے پیروکار نہیں ہے۔ وہ لوگ کس کے پیروکار ہیں؟ شیطان کے پیروکار ہے، شیطان کے اطاعت گزار ہے۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں، امام ابن کثیر دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث وہابی بھی مانتے ہیں۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا ہے۔ کون کہتے ہیں بھائی؟ امام ابن کثیر محدث۔ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان 4 بار بلند آواز سے رویا ہے۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے وہ انکار کر دیا نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لعین ٹھہرایا، لعنتی، اور اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا، تو اس وقت وہ بہت رویا۔ دوسری بار جب اسے زمین پر بھیجا گیا، تیسری بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی نا، اس وقت بھی وہ بہت رویا۔ معلوم ہوا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چیخنا، چلانا، رونا اور اس کی مخالفت کرنا ابلیس کا طریقہ ہے۔ چیخنا، پکارنا، مخالفت کرنا، رونا پیٹنا
और लोगों को खुशी से रोकना, खुशी का इजहार करने से रोकना, ये किसका तरीका है? इब्लीस का, शैतान का तरीका है। मोमिन तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशियाँ मनाता है। मीलाद का मायना, मीलादुन नबी जो कहते हैं, इसका माना क्या है? मीलाद का माना क्या है? मीलाद का लुग़वी माना है पैदा होने का ज़माना या पैदाइश का वक्त। उर्फ़ आम में मीलाद से मुराद ज़िक्र की महफिल है। उर्फ़ आम में मीलाद से मुराद ज़िक्र की महफिल है। अब उलमाए अहले सुन्नत ज़िक्र की महफिल मुनाक़िद करते, तो वो ज़िक्र की महफिलों में क्या होता है? ढोल ताशा बजाते, माज़अल्लाह, ने गाने बजा की महफिल रहती, या औरतों को बुलाया जाता, माज़अल्लाह, कुरान की तिलावत की जाती, सलातु सलाम पढ़ा जाता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बयान की जाती, आप पर दुरूद पढ़ा जाता, अहले बैत का जिक्र किया जाता, आपकी आल व औलाद का जिक्र किया जाता। तो ये जिक्र करना कैसे बिदअत हो सकता है? कैसे गुमराही हो सकती है? ये अक़ल में ना आने वाली बात है। कोई जी शऊर अक़ल रखने वाला इसको तस्लीम कर ही नहीं सकता कि नबी का जिक्र करना बिदअत होगा। कैसे बिदअत होगा? सहाबा का जिक्र करना बिदअत होगा, कैसे बिदअत होगा? अहले बैत का जिक्र करना बिदअत होगा, कैसे बिदअत होगा? ये तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये मकबूल अमल है। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनकर खुश होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ सुनकर खुश होता है अल्लाह तबारक व तआला। उर्फ़ आम में मीलाद से मुराद ज़िक्र की महफिल है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का ज़िक्र हो, कुरान पढ़ा जाए, नात और मनक़बत वग़ैरह पढ़ी जाए। इसी तरह जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जुलूस निकालना, खुशी मनाना, सदक़ा व खैरात करना और विलादत के दिन रोज़ा रखना वग़ैरह है। रोज़ा रखना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी से पूछा गया कि पीठ के दिन आप रोज़ा क्यों रखते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस दिन मुझे पैदा किया गया है, इसलिए मैं शुक्राने में रोज़ा रखता हूँ। तो ये भी सुन्नत है, अगर किसी से हो सके तो रोज़ा रख ले कि सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा, सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, और उसके बाद ज़िक्र वगैरह जो करना चाहे शरीयत के मुताबिक उसको करे। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला यहाँ से सवाल व जवाब की सूरत में हम आपको दलाइल देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 है, क्या आप कुरान मजीद से आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी मनाने की दलील दे सकते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पर खुशी मनाना आया ये जायज़ है या नहीं? अगर जायज़ है तो क्या आप इसकी कुरान से दलील दे सकते हैं? तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जवाब जी हाँ, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सुब्हानअल्लाह। जिसका तर्जमा ये है, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत मिलने पर मुसलमानों को चाहिए कि खुशी मनाएं। ये सूरह यूनुस की आयत मैंने पढ़कर सुनाई। अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है? ऐ महबूब आप मुसलमानों से फरमा दीजिए, क्या फरमा दीजिए? कि जब कभी अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत मिलने पर मुसलमानों को चाहिए कि वो खुशी का इजहार करें, खुशी मनाएं। सुभान अल्लाह। इस आयत में यह हुक्म दिया गया कि जब अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमत नाजिल हो तो मोमिनों को इस पर खुशियाँ मनानी चाहिए। सुभान अल्लाह। अब किसी जहन में यह सवाल आ सकता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत हैं जो हम इनकी आमद पर खुशियाँ मनाएं? इसका जवाब भी खुद कुरान दे रहा है। मुलाहिज़ा करें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह।
ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اے نبی ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور اس سے پہلے سورہ یونس کی آیت کی تلاوت میں نے کی، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے اللہ کا فضل ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے، خوشی منائے۔ تو سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ سب سے بڑی رحمت ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ تو اللہ کا فضل بھی سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح صاف ہو چکی، ثابت ہو چکی۔ اب کلمہ گو جو کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اب اس کے ایمان پر یہ بات چھوڑ دی جائے گی کہ وہ قرآن کی بات مانے یا نہ مانے، یہ اس کی آخرت کا مسئلہ ہے، وہ اس کو مانے یا نہ مانے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم سے دلیل مانگی گئی ہے، ہم نے قرآن و سنت کے ذریعے ہم نے اس کی دلیل دے دی کہ ہم کیوں مناتے ہیں، میلاد کیوں مناتے ہیں، قرآن سے ہم نے دلیل دی، اللہ نے ہم کو اجازت دی، اور اللہ کا فضل ملنے پر، اللہ کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشی منائے، ہم اسی لیے مناتے ہیں۔ الحمدللہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا رحمت ہے، اور پہلی آیت میں اللہ تعالی ہمیں حصول رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ رحمت ملنے پر، اللہ کی رحمت نازل ہونے پر، مسلمانوں کو رحمت ملنے پر اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ خوشی کا اظہار کرے۔ تو اللہ کی نعمت ملی، اللہ کی رحمت ملی، اگر خوشی کا اظہار نہیں کرے تو وہ نعمت کی ناشکری ہے نا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بڑھ کر رحمت کون ہو سکتا ہے؟ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں کیوں نہ منایا جائے؟ الحمدللہ قرآن کی ان آیتوں سے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں منانا ثابت ہوا۔ سوال نمبر 2، کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے؟ جواب جی ہاں، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارا ہر عمل چاہے وہ ضروریات اہل سنت سے ہو یا ضروریات عقیدے سے متعلق ہو یا معمولات سے متعلق ہو، ہر چیز کی ہم اس کے پیچھے ہم مضبوط دلیل رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم اس بات کو بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا یا نہیں منایا۔ جی ہاں، حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال فیہ ولدت فیہ انزل علی، جس کا ترجمہ یہ ہے یہی میرے میلاد کا دن ہے، یہی میری پیدائش کا دن ہے، اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ پیر کا دن تھا، وہ پہلی وحی نازل ہوئی، پیر کا دن تھا، اور پیر کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیر کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ یہی میرے میلاد کا دن ہے، اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا، سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو روایت پڑھ کر سنائی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کے روز روزہ رکھ کر
اپنی میلاد کا خود اہتمام کیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ دن مقرر کر کے یادگار منانا سنت ہے۔ دن مقرر کر کے یادگار منانا یہ کیا ہے؟ سنت کریمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ الحمدللہ۔ سوال نمبر 3، کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم نے بھی کبھی میلاد کی محفل منعقد کی ہے؟ تو قرآن سے ہم نے میلاد منانا ثابت کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میلاد منائے اپنا، اس کو بھی ہم نے ثابت کیا۔ اب صحابہ اکرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب تھے، کیا انہوں نے بھی کبھی میلاد کی محفل منعقد کی؟ تو یہ اس کو ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جواب جی ہاں، امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت کس سے روایت ہے؟ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، جو کاتب وحی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے حلقے سے گزر ہوا، صحابہ اکرام حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، تو اس حلقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں بیٹھے ہو یہاں پر، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، صحابہ اکرام نے کہا، ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اس پر حمد و ثنا بیان کرنے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم کیا تم اسی کے لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم سب اسی کے لیے بیٹھے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی اور جو ہمیں کفر کی وہ شرک کی دلدل سے ہمیں نکال کر ایمان کے نور سے ہم کو منور کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور آپ کو بھیج کر جو عظیم احسان اللہ نے ہم پر کیا، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے جو احسان کیا اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی آمد کا صحابہ ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم اٹھاؤ، آپ اس پر قسم اٹھا سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قسم کھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اس عمل کی بنا پر فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد وہ تو ہر روز مناتے تھے، ہم تو ایک تاریخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش کی تاریخ ہے، ہم سب لوگ وہاں پر جمع ہو کر یہ میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ صحابہ تو روز میلاد مناتے تھے، صبح و شام ان کی میلاد ہوتی تھی، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا تھا۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کرنا، آپ کے اوصاف کا ذکر کرنا، آپ کے اہل بیت کا ذکر کرنا، آپ کے آل اولاد کا ذکر کرنا، میلاد اسی کو کہتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر شکر ادا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ ایسے بندوں پر فرشتوں کی جماعت میں فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔
اس پر قرآن اور حضور کی حدیثیں شاہد ہیں، یعنی گواہ ہے۔ سوال نمبر 4، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر فائدہ پہنچتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جواب جی ہاں، ابو لہب جو کفر کی حالت میں مرا، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انہیں ایمان پہ مرا یا کفر پر مرا، سب کا اتفاق ہے کہ وہ کفر پر مرا۔ کیوں بولے تو قرآن میں اس کی مذمت میں پوری سورت نازل کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مذمت میں سورت نازل کی، سورہ لہب۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا مگر ایمان نہیں لایا۔ ابو لہب جو کفر کی حالت میں مرا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اپنی باقی ماندہ زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں گزاری، لیکن اس کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو، ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پر کیا گزری؟ اس نے جواب دیا کہ میں دن رات سخت عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ کیوں بھائی، پیر کے دن سے اس کو ایسی کیا نسبت تھی، کیا واقعہ ہوا کہ اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے؟ تو آئیے سنیے۔ تو ابو لہب نے کہا حضرت عباس سے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور میرے انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، جسے پی کر مجھے سکون ملتا ہے۔ عذاب میں اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پیر کے دن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوش خبری سن کر اپنی خادمہ سویبہ کو ان انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا تھا۔ اپنی لونڈی کو، اپنی خادمہ کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جب یہ خوشخبری سنائی گئی نا کہ تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا، تو اس نے خوش ہو کر انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ تو وہ خواب میں بتا رہا ہے، خواب میں وہ ذکر کر رہا ہے کہ پیر کا دن جب آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے کہ پیر کے روز اللہ تبارک تعالیٰ میرے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، اس پانی کو میں پیتا ہوں تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور مجھے سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کافر جو کفر پر مرا، اس کے کفر میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اور وہ جہنم میں گیا، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی خوشی کا اظہار کرنے کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر رہا ہے۔ اور جو سچے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کرے، آپ کی آمد کی خوشی منائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیسے نوازے گا؟ پھر ایک کافر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نوازشوں سے محروم نہیں رکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا سچے دل سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کا امتی ہے، جو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، جو آپ کی سنت کی اتباع کرتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر اس کو اجر و ثواب نہ دے؟ یہ واقعہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے مروی ہے، جسے محدثین کی بڑی تعداد نے واقعہ میلاد کے باب میں نقل کیا ہے۔ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں لے کر آئے۔ اگر یہ روایت کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو بڑے بڑے محدثین کیوں لے کر آئے یہ ابو لہب والی روایت کو؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عروہ نے بیان کیا ہے کہ
سویبہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندھی ہے۔ ابو لہب نے اسے آزاد کیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پس جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد اہل خانہ کو وہ برے حال میں دکھایا گیا۔ اس نے اس سے یعنی ابو لہب سے پوچھا تو نے کیا پایا؟ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابو لہب بولا میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے جو اس انگلی سے پلایا جاتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہیں؟ تمام جتنے بھی جماعتیں ہیں نا سب کے بزرگ ہیں، دیوبندیوں کے بھی بزرگ ہیں، اہل حدیث کے بھی بزرگ ہیں، وہابیوں کے بھی بزرگ ہیں، شیعہ لوگ بھی اپنا بزرگ مانتے، ان کی تعظیم کرتے۔ کیوں؟ ہندوستان میں علم حدیث لانے والی سب سے پہلی شخصیت یہی ہے، ان کا اتنا بڑا عظیم احسان ہے امت پر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس لیے تمام فرقوں والوں کے نزدیک یہ مسلم شخصیت ہے، تمام ان کو اپنا بزرگ مانتے۔ بزرگ مانتے تو بات بھی تو مانو، صرف بزرگ ماننا کافی ہے؟ بزرگ ماننا ہے تو بات بھی تو ماننا ہے، ان کا ادب کرنا ہے تو ان کی بات کا بھی تو بھائی ادب کرنا، ان کی بات کی بھی تو تعظیم کرنی، ان کی بات کی تو بھی آپ کو قبول کرنا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ موقع میلاد پر خوشی منانے اور صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے کیا ہے یہ روایت؟ دلیل و سند ہے۔ کون فرماتے ہیں صاحب؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن پاک میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے تو اس مسلمان کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا جو اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن محبت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ دوستوں ذرا غور کرو، ابو لہب جیسے کافر کو جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانے پر فائدہ ملا تو ہم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ دلائل دیے جا رہے تھے کہ آیا خوشی منانا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منائے یا اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کی اجازت دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اس سے قرآن و سنت کی دلیل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیز کو ہم نے ثابت کیا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ جو میلاد میں ہم جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ چیز کو بھی ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ جو بھی ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان سے گزارش ہے کہ ہمارا میلاد النبی سے جڑا ہوا نیکسٹ پارٹ بھی دیکھیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ مزید آپ کو دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مزید ہم آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری کاوشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، آپ کے نالے مبارک کے صدقے طفیل اللہ تبارک تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔